میں بے حد شکر گزار ہوں برادرم الماس صاحب کا، جنہوں نے اور ان کی ساری فیملی کا، ان کے بیٹوں کا، ان کے پوتے کا، جنہوں نے آج اتنی شاندار محفل سجائی ہے۔ میں بے حد ممنون ہوں۔ ہمارے پریزیڈنٹ بات کر رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ کتنی روانی کے ساتھ، اور کوئی لکھی پڑھی تقریر نہیں، اور ان کی یہ میرا خیال ہے کہ ایسی محفلوں میں شاید پہلی ایک آدھ سپیچ ہو، بڑا لمبا کہتے ہیں پنجابی چ پینڈا انہیں گزارے ہیں۔ 12 سال پہلے وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ بنے، اور پھر 12 سال انہیں لگے ہیں پریزیڈنٹ بننے میں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے سیالکوٹ چیمبر کا، جس سے گزر کے رہتے ہیں، وہ کمپیٹنٹ ٹیم لے کے آتے ہیں، اور جن مسائل کا ذکر ہو رہا تھا یہ اسی شکل میں ممکن ہے کہ جو کیس پریزنٹ کرنے والا ہے وہ کتنا کمپیٹنٹ ہے، کتنا پریزنٹیبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری جو سیالکوٹ چیمبر کی جو ٹیم ہے یہ انتہائی کمپیٹنٹ ہے، پریزنٹیبل ہے۔ مسائل کا حل ہونا یہ تو آسان کام نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہماری ایفرٹس کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے قطعاً رائی بار بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ میں پچھلی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ہمارے تقریباً کوئی 60 کے قریب کینڈیڈیٹ میدان میں تھے۔ اسپورٹس گڈز ایسوسی ایشن کے کینڈیڈیٹ تھے، اسی طرح گلوز ایسوسی ایشن میں جو اتحاد فاؤنڈر گروپ کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تھے، سرجیکل ایسوسی ایشن میں وہ تقریباً 60 کے قریب تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اتحاد فاؤنڈر گروپ کے اس میں ہمارے کاشف الماس صاحب فرما رہے تھے کہ اتحاد فاؤنڈر گروپ کی جو فاؤنڈیشن ہے اٹ از اسٹرانگ انف، اور یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اس میں سیالکوٹ کے تمام بزنس کمیونٹی کے جو ہمارے کارکن ہیں، ہمارے حمایت یافتہ لوگ ہیں، وہ ہمیں بھرپور طریقے سے ہر الیکشن میں ہماری جو ہے نا ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں۔ عام صاحب نے کی ہیں، انشاءاللہ اس پہ پوری طرح کام کیا جائے گا، اور اس پہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس پہ کامیابی بھی ہمیں ملے گی۔ میں آج کی اس گیدرنگ کا اس لحاظ سے بھی شکر گزار ہوں کہ جتنے بھی انوائٹیز تھے، میری کاشف صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب کے سب یہاں پہ موجود ہیں، اور یہ اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ انہیں اپنے اتحاد فاؤنڈر گروپ کے ساتھ انتہائی پیار ہے، عقیدت ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ کہنا بھی میرا خیال ہے نامناسب نہیں ہوگا کہ ہماری وومن چیمبر کی فاؤنڈر، پریزیڈنٹ، ان کی ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اور جتنی تیزی کے ساتھ یہ پچھلے دنوں جنیوا میں ایک کانفرنس تھی جس میں ڈاکٹر صاحبہ گئی ہوئی تھی، اور میرا دل کا نام روشن کیا، سیالکوٹ کو ایلیویٹ کیا۔ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہوں۔ میں انہی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محمد اکرم الماس صاحب کا، کاشف الماس صاحب کا، اور مکمل فیملی کا، جنہوں نے آج کی شام سجائی اور ہمیں یہاں مدعو کیا۔ میں ریاض الدین شیخ صاحب، ہمارے ہر دل عزیز لیڈر، ڈاکٹر نعمان صاحب اور دیگر شخصیات جو کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں، ان بہترین کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایک اعلیٰ آفس بیررز کی ٹیم تیار کی اور ساتھ میں ایگزیکٹو باڈی عنایت کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سالوں کی نسبت ابھی 3 ہفتے ہی ہوئے ہیں ہمیں کام کو شروع کیے ہوئے، لیکن آ رہا ہے اور ہمارے ممبران کی طرف سے آ رہا ہے، یہ میں نے پہلے شاید نہیں دیکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں، اسائنمنٹس ہیں، وہ ساری ان پہ کام کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کرے گا کہ انشاءاللہ ہم انہیں نتیجہ خیز بنانے کی کوشش کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ نئے کام ہیں جن کو ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں پہلے یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ ہم FTR سے غافل نہیں ہیں۔ ہماری بزنس کمیونٹی آف سیالکوٹ روزانہ کی بنیاد پر اس موضوع سے اس پہ بات کرتے ہیں
اس پر گروپس کے اندر، چیمبر میں اور آپس میں جہاں بھی بیٹھتے ہیں اس پر پریشانی کا اظہار کرتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سیالکوٹ چیمبر کے فورم سے ہم اس کو اولین ترجیحات میں سے رکھا ہوا ہے، اور اس پر ہم روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندوں کے ساتھ یا ٹریڈ باڈیز کے ساتھ یا اپنی بزنس کمیونٹی کے ساتھ منسلک ہیں. اس سلسلہ میں میری میٹنگ چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ فکس کروائی، جو انشاءاللہ 1-2 دن میں ہونے جا رہی ہے. اس پر ہم نے سیالکوٹ چیمبر میں نے تمام ٹریڈ باڈیز کے چیئرمینز کو بلایا، ریکویسٹ کی، انہوں نے عزت بخشی، اور انہوں نے آنے سے پہلے میری ریکویسٹ پر ہمیں ایف ٹی آر سے متعلقہ پرابلمز اور اس کے وہ بہو ہمارا جو ہینڈ آؤٹ 1 پیجر ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا اس کے اوپر اتر آیا، اور اس میں سب نے اعتماد کا اظہار کیا. 3 گھنٹے کی ڈسکشن کے تھا جو اس حوالے سے ترجیحات تھیں اور جو اس کے حل تھے اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں انہی لائنز پر رہ کر ایف بی آر چیئرمین کے ساتھ ملاقات کا آغاز کروں گا، اور یہ ہماری پہلی بنیاد ہوگی. لیکن ہمیں حکومت کا مزاج اور لائن آف ایکشن ایف بی آر چیئرمین سے ملاقات کے بعد واضح ہو جائے گا، جو وقتاً فوقتاً پریس کانفرنسز کی شکل میں یا سوشل میڈیا پہ کلپس کی شکل میں آتی ہے، اور وہ فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے اس پر بہت کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے حکومت پاکستان کے ساتھ 30 دن کا وعدہ لیا ہوا ہے اس کو 11 سینٹ پہ لانے کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ نومبر کے پہلے ہفتے تک انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. اس میں امید کی کرن جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ 5 آئی پی پیز کے آلریڈی جو ہیں وہ کانٹریکٹ کینسل ہو چکے ہیں اور ان کو پیمنٹس ختم ہو گئی ہیں، تو لہٰذا وہ کافی سارا بوجھ جو ہے صارفین پہ جو آتا تھا وہ اس میں کمی آ چکی ہے، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ جو ریسیپروکیٹ وہ ہوگا ہمارے بلوں کی شکل میں. ساتھ ہی ساتھ انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو سیالکوٹ چیمبر فیڈریشن کے فورم سے بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹلی بھی اس پر کام کر رہا ہے، اور اس کو 7% پر لانے کی جو بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. گورنمنٹ اس میں اپنا انٹرسٹ شو کر رہی ہے اور کمٹمنٹ دے رہی ہے، لیکن اس پر ابھی ہم وقت کا تعین نہیں کر سکتے، لیکن یہ بہت جلد انشاءاللہ ایسا ممکن ہوگا. ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو کچھ آن گوئنگ پروجیکٹس جو سیالکوٹ چیمبر کے فورم سے چل رہے تھے لیکن التوا کا شکار تھے. آپ سب اچھی طرح واقف ہیں کہ کچھ پولیٹیکل انریسٹ تھا اور مسلط کر دیے گئے، کچھ IMF کی نیگوسیشنز میں ڈیلے آ رہا تھا. ان وجوہات کی وجہ سے ہمارے جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں ان کو ریزلٹس اور ہدف حاصل کرنے میں کچھ وقفہ آ گیا. لیکن الحمدللہ میں اس بات کو آج سب کے سامنے ایک دفعہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہر ایک چیز کو اتنا تسلسل کے ساتھ چلا کے رکھا اور جوڑ کے رکھا کہ جب میں آیا ہوں تو مجھے بالکل بھی اس میں گیپ نہیں نظر آیا، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی قدغن نظر آئی کہ ہماری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے. صرف جو کتاب کا اگلا ورک تھا وہ الٹنے کی دیر تھی، تو چیزوں نے ایکٹیویٹ ہو جانا تھا، ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا. اور وہ ٹائم وہ تھا جب ہماری ٹرانزیشن تھی، ہم ایک پریزیڈنٹ سے دوسرے پریزیڈنٹ ہمارے قدم چومنے شروع کر دیے، اور ہماری طرف گورنمنٹ کی اور بیوروکریسی کی اپنی توجہ ہو گئی. اس سلسلہ میں جو سب سے پہلی کامیابی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی وہ انڈسٹریل زون کے حوالے سے ہے. انڈسٹریل زون بننے جا رہا ہے. اب اگلا ہدف تھا سیکشن 5. تو پہلے دن جب ہم نے چارج لیا تو پڈمک چیئرمین ڈاکٹر جاوید صاحب وہ ہمارے پاس خود تشریف لے کے آئے سیالکوٹ چیمبر میں. ان کی پینڈنگ میٹنگ چل رہی تھی ہمارے ساتھ جو 2-3 دفعہ التوا کا شکار ہوئی، اور وہ پہلے دن ہی ہمیں وہ میٹنگ مل گئی. اس میں ہم نے ان کو سیکشن 5 کے لیے کنونس کیا، اور انہوں نے ہمیں پرنسپلی ایگری کیا. اور 29 نومبر کو جی بورڈ کی میٹنگ ہے جس میں سیکشن 5 کی اپروول ہونے جا رہی ہے. وہاں انہوں نے جی گیسٹ کے طور پر مدعو کیا، اور انہوں نے کہا جی سیالکوٹ چیمبر کو یہ مبارکباد ہم بورڈ میں منظوری کے ساتھ دیں گے. اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ خواجہ آصف صاحب نے اس پروجیکٹ کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا. میں نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے چیف سیکرٹری پنجاب آف انڈسٹری پنجاب، اس کے بعد کمشنر پنجاب، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے DC سیالکوٹ،
ان سب کو لائن اپ کیا اور ان سب کو میرے ساتھ کانٹیکٹ کروا کر تو انہوں نے اس معاملے کو ایک اس میں نئی جان ڈال دی. میں جس کا کریڈٹ ہے اس کو دینا لازمی سمجھتا ہوں اور میں اس چیز کو چاہتا ہوں. پولیٹیکل رجیم ہے سیالکوٹ میں, وہ ہمارے پروجیکٹس کو نہ صرف پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ان کو اون بھی کر رہے ہیں, اور ان کی ترجیحات میں ہے کہ سیالکوٹ چیمبر کے جتنے انیشیٹوز ہیں یہ سارے کے سارے مثبت اقدام ہیں. یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے, یہ ٹریڈ کے لیے ضروری ہے, اور سیالکوٹ کی تعمیر و ترقی کے لیے ضروری ہے. اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ اور پروجیکٹس تھے جن میں ٹینری زون کا پروجیکٹ ہے, اس پر بھی بھرپور کام ہو رہا ہے. اس کو ایک پروسیس میں سے نکالنے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہم 30 جون اگلے سال تک اس کو پروجیکٹ کو مکمل کرانے میں اور ایکٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ بزنس سینٹر سیالکوٹ بزنس اینڈ کامرس سینٹر ہمارا پروجیکٹ بھی تھوڑا سا کچھ پرابلمس کا شکار تھا. سمیڈا سے ریلیٹڈ ہمارے کچھ ایشوز تھے جن کو ریزالو کرنے کے لیے منسٹر آف انڈسٹریز کو ایڈوائس چلی گئی ہے. سمیڈا کے ساتھ ہماری متعدد میٹنگز ہو چکی ہیں, تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی دوبارہ سے اس پروجیکٹ کو اس کے اصل مقاصد کے لیے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کچھ نئی چیزیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کر سکتا ہوں, لیکن میں موٹی موٹی چیزوں پر روشنی ڈالوں گا. ہم نے ایک پروجیکٹ اناؤنس کیا کہ ہم بینک بنانے جا رہے ہیں. تو میں آپ سب دوستوں کا شکر گزار ہوں, سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس آئیڈیا کو, اس کانسیپٹ کو انتہائی پذیرائی بخشی. بلکہ کچھ دوستوں نے تو نقشے بنا کر واٹس ایپ گروپوں میں چڑھا دیے کہ بینک بن گیا. جب سیالکوٹ چیمبر نے کہہ دیا تو پھر بن گیا. تو اس سلسلہ میں ہم نے 2 کنسلٹنٹس کے ساتھ جو ہے میٹنگز کی ہیں. یا تو کنورٹ کروایا ہے اسلامک بینکنگ میں, یا انہوں نے نئے سرے سے اسلامک بینکوں کو پاکستان میں فیزیبلٹی کے ذریعے کامیاب بنوایا. تو دونوں ماشاءاللہ ایکولی گڈ ہیں. ان میں سے انشاءاللہ ہم شارٹ لسٹ کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ہم سیالکوٹ لیول پر جتنے بھی ہمارے ہائی اپس ہیں, بینکنگ سیکٹر سے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, ان کے ساتھ ہم نے پروان چڑھے گا اور کیسے مکمل ہوگا. تو میں آپ کو اس بارے میں انشاءاللہ تعالی تفصیلات سے بعد میں آگاہ کروں گا, لیکن بنیادی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سیالکوٹ کے لیے انشاءاللہ تعالی یہ پروجیکٹ اللہ تعالی بہت آسان کر دیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اسے شروع کرنے میں اور مکمل کرنے میں شاید 1 سال کے عرصہ میں ہی کامیاب ہو جائیں. جناب محمد اکرم الماس صاحب کا, کاشف الماس نے ہمیں عزت بخشی اور آج اس پروگرام میں مدعو کیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شکریہ کاشف الماس اینڈ فیملی, ہم لوگوں کو ادھر بلا کے عزت افزائی کرنے کا. ہمیں امید ہے کہ یہ جو سال اس وقت چڑھا ہے ماشاءاللہ ساری ایسوسیشنز چیمبر مل کے جو وہ خصوصی طور پہ آج کل کے جو مسائل چل رہے ہیں اس کے اوپر مل کے انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں. تو انکم ٹیکس کے جو معاملات ہیں, ود ہولڈنگ کے ٹیکس کے معاملات ہیں, کہ اس سال یہ حل ہو سکیں اور ہم جس پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہمیں رہنمائی فرمائے کہ یہ چیز. بہت شکریہ اتنی خوبصورت جگہ پہ. میں تو ہم کو کہہ رہے تھے ایسے لگ رہا ہے کہ ولیمے کی پارٹی ہے. بہت بہت شکریہ. صدر چیمبر جناب اکرام الحق صاحب, چیئرمین اسپورٹس گڈس ایسوسیشن جناب حاجہ مسعود صاحب, اور ہمارے ہر دل عزیز قائد جناب ریاض الدین شیخ صاحب, اور سب دوستوں کو السلام علیکم. سب سے پہلے میں تمام آنے والے دوستوں کو آپ لوگوں کی تشریف آوری سے اس ہماری عزت افزائی ہوئی ہے. آج کا یہ فنکشن سیالکوٹ چیمبر اور اسپورٹس گڈس ایسوسیشن کے آفس بیئررز اور ان کی ایگزیکٹو ٹیم کے اعزاز میں دیا جا رہا ہے. سے یہ بات کرتے ہیں کہ مضبوط درخت وہ ہے جس کی جڑیں مضبوط ہوں. ریاض الدین شیخ صاحب کی قیادت میں اتحاد فاؤنڈرز گروپ ایک تناور درخت بن چکا ہے, اور میں آج یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی رہنمائی میں اتحاد فاؤنڈرز گروپ کی بنیادیں
मजबूत हुई हैं, जिसके समरात हम लोग आज देख रहे हैं। हमारा दावतनामा कबूल किया और हमें इज़्ज़त बख्शी। मैं आखिर में आप सब दोस्तों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब दोस्त तशरीफ़ लाए, और ये किसी एजाज़ से कम नहीं है कि अपने माशाल्लाह सब दोस्त हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लेके आए हैं। तो आखिर में एक दफ़ा फिर वंस अगेन सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों के आने का। खुदा अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सब को दोस्तों को कामयाबियाँ अता करें। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, esteemed guests, and respected entrepreneurs, good evening. My name is Chayan Almas, and I recently completed my O-levels from Beacon House School System, Sialkot, with a major in business subjects. It is a true honor to be standing here before you today, among some of the finest minds of Sialkot's entrepreneurial community. I am thrilled to be your host for this prestigious gathering. In the best possible way, I would like to invite Anas Rahman to the stage for a beautiful recitation of verses from the Holy